السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ کتنا مہربان ہے میرا رب، اس نے اپنے بندوں کو اس کی مغفرت کے لیے ماہ رمضان دے دیا۔ ماہ رمضان میں مانگی ہوئی ہر دعا اللہ قبول فرماتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے رمضان میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اپنا مقصد بنا لیجئے۔ فرق نہیں پڑتا کسی بھی موسم کا، رمضان کے آگے ہار جائے گی یہ گرمی بھی، روزے دار کے ایمان کے آگے۔ نیند میں بھی اکثر یہ سوچ گرتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو، اگر اس رمضان بے مدعا بخشے گئے پھر کب بخشے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق باطل میں فرق کرنے کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک بار پھر سے تمہارے رب نے تمہیں یہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت والا مہینہ نصیب کیا ہے۔ اے انسان، قدر کرو اس ماہ رمضان کا، مانگ لو رب سے معافی، پھر نہ ڈوب جانا گناہوں کی دنیا میں۔ یا اللہ، اس رمضان کی برکت سے ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ جیسے پھول تو بہت ہے لیکن گلاب کی بات ہی کچھ اور ہے، مہینے تو بہت ہے لیکن ماہ رمضان کی بات ہی کچھ اور ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے جسم میں طاقت نہیں، دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ افطار کے وقت دعا کرنے والے کی مثال کچھ ایسی ہے کہ ایک مزدور دن بھر کام کرے اور شام کو اپنی مزدوری لیے بنا ہی چلا جائے۔ افطار سے پہلے کثرت سے دعا مانگا کرو، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے، اسلام نے اس کو عبادت بنا دیا ہے۔ جسے جہنم کی آگ سے بچنا ہے وہ گرمی کا روزہ رکھے۔ اللہ سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک سے اس ماہ رمضان میں ہم پہلے سے زیادہ عبادت کر سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ اے میرے اللہ، جس طرح تو رات اور دن کو بدل دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرت کو محبت میں، غم کو خوشیوں میں بدل دے۔ رمضان مغفرت کا راستہ ہے اور عبادت اس کی روشنی ہے۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرو، اس میں ایک ایک حرف کا 70 گنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ روزہ اور سجدہ مومن کو اللہ کی اور قریب کر دیتا ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ رمضان میں مانگی ہوئی دعاؤں کے کن کی رحمت برستی ہے۔ روزے دار کی نیند عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کا عمل دگنا، اس کی دعا مقبول ہے۔ روزے دار کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے تو نے ایک بار پھر سے رمضان شریف نصیب کیا۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ برکتوں کا موسم، رحمتوں کا مہینہ، وہ وضو اور تسبیح، وہ سحری اور افطاری۔ کیا کروں میں بیاں، یہ رمضان ہے یہ رمضان۔ روزہ ایسے رکھو جیسے زندگی کے گناہ ایک ہی روزے میں ختم ہو رہے ہوں۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہی بتانے رمضان آیا ہے۔ رمضان ہر کسی کو نصیب ہو جائے تو روزہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ، اللہ نے ہمیں تحفے میں رمضان دیا ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کے دینے میں کمی نہیں ہو سکتی۔ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ پاک ہی اس کا بدلہ دیں گے۔ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، سب سے افضل مہینہ ہے اور رحمت اور صبر کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اور تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ رمضان کے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ رمضان مبارک میں بندے کی دعائیں و کثرت قبول کی جاتی ہے۔ رمضان اتنا پیارا مہینہ ہے، اگر امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو یہ ضرور تمنا کریں گے کہ پورا سال رمضان ہی رہے۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، جتنی نیکیاں بٹورنا چاہو بٹور لو۔ رمضان میں خوب قرآن پڑھو، خوب زیادہ عبادت کرو۔ رمضان میں خوب نماز پڑھو، استغفار کرو، درود پڑھو اور گناہوں سے بچو۔ سحری کھایا کرو، اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ سحری کھانے میں برکت ہے، اسے نہ
نہ چھوڑے، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو، کیونکہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے انسان جہنم سے تحفظ حاصل کر لیتے ہیں۔ روزہ اور قرآن بارگاہ الہی میں بندے کی سفارش کریں گے۔ چنانچہ روزہ کہے گا، اے پروردگار، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے خواہشوں سے روکا رکھا، بس اس کے لیے میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کی نیند سے باز رکھا، یعنی میری تلاوت کے سبب جاگتا رہا، بس اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اور اس کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ روزے دار کا سونا عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح ہے، اور اس کا عمل بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہے۔ جب کوئی روزہ رکھے تو کوئی بےہودہ باتیں نہ کرے۔ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخش دیا جاتا ہے۔ جس آدمی نے کسی روزے دار کو افطار کروایا تو اس آدمی کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ ثواب روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اپنے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کے پورے روزے رکھنے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا آپ سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ یہ پیاری سی ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ بھی صدقہ جاریہ کے حقدار بن سکیں۔ اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کریں۔ ہم ہر روز آپ کے لیے ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں، تو پھر جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔